بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بزرگ خواتین کا حلالہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ ذرا غور طلب ہے۔ اصل میں دیکھیں، جن لوگوں نے ہمارے چینل کو دیکھتے رہتے ہیں یا ہمارے بیانات سنے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ ہم حلالے کے سخت مخالف ہیں۔ ہم حلالے کی اس وجہ سے مخالف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالے کو لعنت قرار دیا ہے۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ہے۔ جو حلالہ کرنے والا ہے وہ کسی کی بیوی کو حلال نہیں کر رہا، وہ کرائے کا سانڈ ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ اس وجہ سے ہم حلالے کے سخت مخالف ہیں۔ قرآن و سنت میں کوئی کہیں بھی لفظ حلالہ موجود نہیں ہے کہ جو تذکرہ خیر کے ساتھ حلالہ آیا ہو۔ کہتے ہیں قرآن میں حلالہ لکھا ہے، کہاں پہ قرآن میں حلالے کا لفظ ہے؟ قرآن میں حلالے کا لفظ دکھا دیں۔ حدیث میں اگر حلالے کا لفظ آیا ہے تو ساتھ میں لعنت کا لفظ بھی آیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ حلالے کا قرآن سنت میں کہیں پہ حلالے کا لفظ آیا ہو اور کلمہ خیر کے ساتھ آیا ہو، ایسا کہیں نہیں۔ وجہ ہے کہ ہم حلالے کے سخت مخالف ہیں۔ ابھی تقریباً کل کی بات ہے، ہمارے پاس ایک کیس آیا جس میں یہ ہے کہ ایک بزرگ شخص، بہت زیادہ بزرگ اور ضعیف شخص ہے، جس کی اولاد جوان ہے، ساری کی ساری اولاد جوان ہے، یعنی پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں جوان ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی عمر کتنی ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیں، منہ کے دانت نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے غصے میں آ کے کسی بھی صورت میں اپنی بیوی کو 3 طلاق بول دی ایک ٹائم میں، اور اس پوری زندگی میں اس نے پہلے کبھی اس کو طلاق دی نہیں ہے، تو اس نے غصے میں آ کے 3 دفعہ طلاق بول دی۔ اب علاقے کے مولوی صاحب مفتی صاحب کے پاس چلے گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مفتی صاحب ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب ذرا ہماری اصلاح فرما دیں۔ مفتی صاحب نے کہا بھی حلالہ ہوگا، بے اس کا حلالہ ہوگا۔ اب وہ جو پوچھنے والے تھے وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ان کی جو جوان اولادیں تھیں نا مسئلہ حل کروانے والی، وہ کہتے تھے بھی چلو ہم جو ہے نا ہماری اولادیں جوان ہیں، ہمارے والدین پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن ہیں، تو بس وہ ساتھ میں کسی طریقے سے گزار کے چلے جائیں، مسئلہ ان کا حل کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مولوی صاحب نے کہا بھی حلالہ کرنا پڑے گا۔ بھی ہم نے کہا بھی وہ تو اس کیفیت میں ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں بھی نہیں ملتے، آپس میں بھی ہم بستری اور میاں بیوی والا تعلق نہیں کرتے، اتنا ضعیف ہو چکے ہیں۔ اب وہ جو بیچاری اتنا بوڑھی عورت ہے اس کا حلالہ کریں گے؟ یعنی اندازہ لگائیں بے شرموں کا۔ یہ جو بے شرم ہے نا، یہ بے شرم لوگ یہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ایک ایسی بوڑھی ضعیف کمزور عورت جو خود یعنی وہ اس کی جو ہے نا اس کے بچے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا وہ خود بتا رہے تھے کہ تقریباً کئی سال ہو چکے ہیں ہمارے والدین آپس میں نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس یہی کہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے، بیٹھے رہتے ہیں ساتھ، یہ اس طرح کا وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی ہم میاں بیوی والا تعلق ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے ہم جو ہے نا اس کا حلالہ کروا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھی حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ابھی ہم سے رابطہ کر لیا ہے، صحیح جگہ رابطہ کیا ہے، اب ہم انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل کروا کے دیں گے۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم نے ان کا نکاح کروا دیا ہے، کیونکہ ایک طلاق ہوتی ہے ایک ٹائم میں، تو اس وجہ سے یہی ہے کہ ہم نے ان کا دوبارہ سے پھر نکاح کروا دیا کہ ہم نے کہا بھی حلالے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ادھر گزر چکی تھی تو دوبارہ سے نکاح کروا دیا۔ تو میں گزارش یہ کہنے کی کہ بھی یہ جو بے شرم جن لوگوں کو کہ لوگ جو جن کے پاس جاتے ہیں، جن کو اپنا رہنما اور پیشوا مانتے ہیں، وہ اس حد تک گر چکے ہیں۔ ایسی ضعیف العمر بزرگ جو دادی کی عمر کی یعنی ایک عورت ہے، خاتون ہے، اس کے بارے میں اس طرح کا نظریہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ بھی یہ جو نا حلالہ کرے، تب تک حلال نہیں ہے، دونوں میاں بیوی جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، غیر محرم ہو چکے ہیں، اب یہ حلالہ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے لیے ان جال سازوں سے بچیں، ان کو پہچانیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ جعلی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دین بیچنے والے ملا ہیں، ان سے بچ کے رہیں، کبھی بھی ان کے پاس نہ جائیے گا، چاہے آپ کا جتنا بھی قریبی تعلق کیوں نہ ہو، آپ کے محلے کا علاقے کا مولوی ہو، ٹھیک ہے؟ جو حلالے کا کہہ رہا ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ دین فروش مولوی ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا ہے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہ جائیں۔
کبھی بھی ان کے قریب نہ جائیں.